آج ہم نے سیکھنا ہے صفت۔ اس سے پہلے آپ نے اس لفظ کو صفت سنا ہوگا یا صفت پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لفظ صفت ہے۔ اردو میں اس کو فے پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ صفت صفت کیا ہے؟ وہ لفظ جو کسی کے بارے میں بتائے کہ وہ کیسا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے بڑا میدان۔ میدان ایک جگہ کا نام ہے اور لفظ بڑا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میدان کیسا ہے، یعنی لفظ بڑا ہمیں میدان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو جو لفظ کسی کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ کیسا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ لفظ بڑا میدان کی صفت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کسی، یعنی وہ لفظ جو کسی کے بارے میں بتائے کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہاں پہ کسی سے مراد یہ ہے کہ انسان، جانور، پرندہ، چیز، وقت یا جگہ، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی لفظ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ کیسا ہے یا یہ کیسے ہیں تو ہم اس لفظ کو ان کی صفت کہیں گے۔ میں یہاں پر لکھتی ہوں بہادر انسان۔ اب یہاں پہ لفظ بہادر ہمیں انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ انسان جس کی بات ہو رہی ہے یہ کیسا ہے۔ یہ بہادر ہے، یہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو لفظ بہادر ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کیسا ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ بہادر صفت ہے، انسان کی صفت۔ اب بہادر ہونا تو اچھی بات ہے نا، انسان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب اگر میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ڈرپوک انسان، اب لفظ ڈرپوک کا کیا مطلب ہے؟ ہر کسی سے ڈرنے والا۔ اب ہر کسی سے ڈرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ہمیں ایک انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ انسان ہر ایک سے ڈرتا ہے، یہ انسان ڈرپوک ہے۔ اگرچہ یہ بات اچھی رہی ہے، انسان کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہر ایک سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن یہ لفظ ہمیں ایک انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، اس لیے یہ لفظ بھی صفت ہی کہلائے گا۔ تو یعنی وہ لفظ یا صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے اگر میں کہوں، ہم نے شروع میں ایک مثال پڑھی تھی بڑا میدان، اور یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میدان ایک جگہ کا نام ہے یا ایک جگہ ہے، اور بڑا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میدان کیسا ہے۔ تو یعنی لفظ بڑا میدان کی صفت ہے۔ اب میدان بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی اچھی یا بری بات نہیں ہے۔ تو یعنی یہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو ہمیں کسی چیز یا کسی انسان کے بارے میں بتائی جائے، اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز، معاف کیجیے گا، کوئی بھی لفظ جو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیسا ہے تو ہم اس کو صفت کہیں گے۔ آئیے اس کو مزید کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی لفظ کسی انسان کے بارے میں بتائے کہ وہ کوئی انسان کیسا ہے تو ہم اسے بھی صفت کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پر یہ میں ایک تصویر لائی ہوں۔ اب اس لڑکی کو میں کہہ دیتی ہوں چھوٹی لڑکی، اور اس کو میں کہہ دیتی ہوں لمبی لڑکی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ لڑکی ایک انسان ہوتی ہے، اور لڑکی کے بارے میں ہمیں یہ دو لفظ بتا رہے ہیں، چھوٹی اور لمبی۔ یہ دو لفظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، یہ والی لڑکی چھوٹی ہے اور یہ والی لڑکی لمبی ہے۔ تو یہ چھوٹی اور لمبی، یہ دونوں الفاظ ہمیں انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس لیے ہم ان کو صفت کہیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی لفظ ہمیں بتائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے تب بھی ہم اس لفظ کو صفت کہیں گے۔ جیسے یہ تصویر دیکھیے، اگر میں اس کو کہتی ہوں ٹھنڈا پانی، دیکھیے اس پانی میں آپ کو برف نظر آ رہی ہے نا، تو برف تو پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، تو یہاں پہ میں نے لکھا ٹھنڈا پانی۔
اب پانی ایک چیز کا نام ہے اور لفظ ٹھنڈا بتا رہا ہے کہ پانی کیسا ہے، اس لیے لفظ ٹھنڈا اس چیز کی یعنی پانی کی صفت ہے۔ اب میں کیا کرتی ہوں، اس پانی کو ایک کیتلی میں ڈالتی ہوں، چولہا لگاتی ہوں اور اس پانی کو گرم کر لیتی ہوں۔ اب تو میں اسے ٹھنڈا پانی نہیں کہوں گی، اب میں کہوں گی گرم پانی۔ اب یہاں پہ لفظ گرم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پانی کیسا ہے۔ پانی اب ٹھنڈا نہیں رہا، گرم ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پر لفظ گرم پانی کی صفت کہلائے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر کوئی لفظ ہمیں کسی وقت کے بارے میں بتائے گا کہ وقت کیسا ہے یا کیا وقت ہے تو ہم اسے بھی صفت کہیں گے۔ جیسا کہ اگر میں لکھتی ہوں 5 منٹ تو یہاں پر منٹ وقت ہے اور لفظ 5 بتا رہا ہے کہ کتنا وقت، تو یہاں پہ لفظ 5 وقت کی صفت ہے۔ اسی طرح اگر میں لکھتی ہوں 4 دن تو یہاں پہ دن وقت ہے اور 4 کا لفظ بتا رہا ہے کہ کتنے دن، اس لیے یہاں پہ لفظ 4 دن کی یا وقت کی صفت ہے۔ اگر میں لکھوں 3 ہفتے تو اب آپ بتائیے 3 ہفتے میں وقت کون سا ہے؟ ہفتہ وقت ہے، اور اس وقت کے بارے میں کون سا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے ہفتے؟ لفظ 3 ہمیں بتا رہا ہے کہ 3 ہفتے، تو یہاں پر 3 صفت ہے۔ اگر میں لکھتی ہوں 2 مہینے تو یہاں پہ مہینے وقت ہے، اور آپ بتائیے کہ کون سا لفظ بتا رہا ہے کتنے مہینے؟ لفظ 2 بتا رہا ہے کہ 2 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے 2 کو ہم یہاں پہ صفت کہیں گے۔ اگر میں یہاں پر لکھوں 1 سال تو یہاں پہ سال تو ہے وقت، اور کون سا لفظ بتا رہا ہے سال کے بارے میں کہ سال کیسا ہے یا کتنا ہے؟ لفظ 1 بتا رہا ہے کہ 1 سال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ 1 سال کی یعنی وقت کی صفت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر کوئی لفظ ہمیں کسی جانور کے بارے میں بتائے گا کہ وہ جانور کیسا ہے تو اس لفظ کو بھی ہم صفت کہیں گے۔ جیسے یہ ایک تصویر دیکھیے، یہ ایک گائے ہے، اگر میں اس کو کہتی ہوں موٹی گائے، اور یہ ایک اور گائے ہے اور اس کو میں کہتی ہوں پتلی گائے، تو یہاں پہ گائے ایک جانور ہے اور لفظ موٹی اور لفظ پتلی، یہ 2 الفاظ ہمیں گائے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گائے کیسی ہے اور دوسری گائے کیسی ہے، اس لیے یہ دونوں لفظ صفت کہلائیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر کوئی لفظ ہمیں کسی پرندے کے بارے میں بتاتا ہے کہ پرندہ کیسا ہے تو ہم اسے بھی صفت کہیں گے۔ جیسا کہ یہ 2 پرندے دیکھیے، اب دیکھیے یہ ہے چڑیا، اگر میں کہتی ہوں نیلی چڑیا، اور یہ ہے کوا اور اس کو میں کہہ دیتی ہوں کالا کوا، تو یہاں پہ چڑیا بھی ایک پرندہ ہے اور کوا بھی ایک پرندہ ہے۔ لفظ نیلی ہمیں چڑیا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ چڑیا کیسی ہے، اور لفظ کالا ہمیں کوے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کوا کیسا ہے۔ تو آپ بتائیے یہاں پر لفظ نیلی اور لفظ کالا کیا ہے؟ صفت ہے چڑیا کی اور کوے کی یعنی پرندے کی۔ یہاں پہ میں ایک جملہ لکھتی ہوں، یہ باغ خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے اس جملے میں ایک باغ کے بارے میں یعنی ایک جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ باغ خوبصورت ہے، خوبصورت کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جگہ یعنی یہ باغ کیسا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو لفظ کسی چیز کے بارے میں
माफ़ कीजिएगा, किसी जगह के बारे में हमें ये बताए कि वो जगह कैसी है, उसको हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि खूबसूरत यहाँ पे बाग की सिफत है। यहाँ पे मैं एक और जुमला लिखती हूँ, मेरा घर बड़ा है। अब यहाँ पे मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। घर भी एक मकान है, एक जगह का नाम है, और लफ्ज़ बड़ा हमें ये बता रहा है कि घर कैसा है। तो आप बताइए कि इस जुमले में सिफत कौन सा लफ्ज़ है? बड़ा। लफ्ज़ बड़ा यहाँ पे सिफत है, क्योंकि ये हमें घर के बारे में बता रहा है कि घर कैसा है। एक और जुमला देखिए, मुझे सफ़ेद बिल्ली अच्छी लगती है। अब आप बताइए कि इसमें बिल्ली एक जानवर का नाम है। अब आप ये बताइए कि बिल्ली के बारे में हमें कौन सा लफ्ज़ बता रहा है कि बिल्ली कैसी है, यानी कैसी बिल्ली मुझे अच्छी लगती है? सफ़ेद बिल्ली। तो यहाँ पे लफ्ज़ सफ़ेद बिल्ली की सिफत है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि बिल्ली कैसी है। तो कोई भी लफ्ज़ जो हमें किसी चीज़ के बारे में ये बताएगा कि वो चीज़ कैसी है, उसको हम सिफत कहेंगे। आज हमने सीखा है कि सिफत किसे कहते हैं।